بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحد ولا يتصور۔ اللہ غیر محدود ہے اور وہ غیر متصور ہے۔ لا يحد یہ مجہول کا صیغہ ہے اور اپنے ماقبل سے حال واقع ہے۔ اس کے ذوالحال میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، اس کا ذوالحال لفظ شان ہو۔ نمبر دو، اس کا ذوالحال شان کی ضمیر ہو، یعنی شان کا جو ضمیر مضافلے بن رہی ہے وہ اس کا ذوالحال واقع ہو۔ اگر یہ شان سے حال واقع ہو اور لا يحد کے معنی لغوی مراد ہوں تو یہ منتہا کے معنی میں ہوگا، اور اب ترجمہ اس کا کریں گے اللہ کی شان کی حد و نہایت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر شان سے حال واقع ہو اور لا يحد کے اصطلاحی معنی مراد ہوں تو ترجمہ ہوگا اللہ کی شان کو حد یعنی جنس اور فصل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کا ذوالحال ضمیر ہو اور اس کے لغوی معنی ہو تو اب ترجمہ ہوگا اللہ کی ذات کی طرف اور کنارہ نہیں ہے، کیونکہ طرف اور کنارہ مقداری چیزوں کا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات مقدار سے پاک ہے۔ اور شان کی ضمیر سے حال قرار دے کر معنی اصطلاحی مراد لیے جائیں تو ترجمہ ہوگا اللہ کو حد یعنی جنس اور فصل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جنس اور فصل یہ اجزائے ذہنیہ ہیں، لہٰذا تعریف حقیقی اسی کی ہو سکتی ہے جو ذو اجزا ہو، یعنی اس کے بہت سے اجزاء بنتے ہوں۔ حالانکہ اللہ کی ذات بسیط ہے، جب بسیط ہے تو اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اور اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے تو اس کی تعریف حقیقی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لا يحد کے اندر ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حال ہے تو اس کا ذوالحال کون ہے۔ اس میں دو احتمال ہم نے آپ کو بتائیں کہ یا تو اس کا ذوالحال لفظ شان ہو سکتا ہے یا ذوالحال لفظ شان کا مضافل ضمیر جو ہے وہ اس کا ذوالحال ہو سکتی ہے۔ اس کو حال مانے چاہے لفظ شان سے مانے یا اس کی ضمیر سے مانے۔ دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ معنی لغوی مراد لیے جائیں یا معنی اصطلاحی مراد لیے جائیں۔ تو یہ کل ملا کر کے چار احتمال اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اس کا ذوالحال لفظ شان ہو اور معنی لغوی مراد ہوں تو ترجمہ ہوگا اللہ کی شان کی حد و نہایت بیان نہیں کی جا سکتی۔ نمبر دو، اس کا ذوالحال لفظ شان ہو اور اصطلاحی معنی مراد ہوں تو ترجمہ ہوگا اللہ کی شان کو حد یعنی جنس اور فصل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر تین، اس کا ذوالحال شان کا مضافلے جو ضمیر ہے وہ ہو اور لغوی معنی مراد ہوں، ترجمہ ہوگا اللہ کی ذات کا طرف اور کنارہ نہیں ہے۔ نمبر چار، اس کا ذوالحال ضمیر ہو اور معنی اصطلاحی مراد ہو تو ترجمہ ہوگا اللہ کو حد یعنی جنس اور فصل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کل چار احتمال ہیں۔ بعض حضرات یہ جو ہم نے احتمال ذکر کیے ہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ لا يحد کو مجہول پڑھا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس کو معروف بھی پڑھا ہے، اور پھر معروف پڑھنے کے جو یہ چار احتمال ہیں یہ وہاں پر بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ اس کو معروف پڑھنا یہ مقام حمد سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کو لا يحد کو مجہول پڑھنا ہی یہ زیادہ بہتر ہے۔ ولا يتصور، اللہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بھی مجہول و معروف دونوں احتمال ہیں، لیکن مجہول پڑھنا زیادہ راجح ہے، اس لیے اسی کی توضیح ہم یہاں پر کریں گے۔ لا يحد کی طرح لا يتصور بھی حال ہے، اور اس کے ذوالحال میں بھی دو احتمال ہیں، لفظ شان ہو یا اس کی ضمیر ہو۔ اگر اس کو معروف پڑھیں تو ترجمہ ہوگا اللہ تصور نہیں کرتا، یعنی اللہ کا علم حصولی نہیں ہے بلکہ حضوری ہے،
اور مجہول پڑھیں تو ترجمہ ہوگا اللہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مجہول کا جو یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس معنی پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ جس ذات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو اس کا علم بھی حاصل نہیں ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو یقین بھی نہیں ہوگا، اور بغیر یقین کے ایمان کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ یا اس اعتراض کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ذات باری تعالی غیر متصور ہے تو اس کا محکوم علیہ اور موضوع بننا بھی درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے تصور کی، وہ مطلق تصور کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ تصور کی ایک خاص قسم تصور بالکن اور تصور بکن ہی کی نفی کی گئی ہے۔ دراصل تصور کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تصور بالکن، دوسرے تصور بکن ہی، تیسرے تصور بالوجہ، اور چوتھے تصور بوجہ ہی۔ یہ 4 قسمیں ہیں تصور کی۔ تصور بالکن کہتے ہیں کہ کسی شے کا تصور ذاتیات سے کیا جائے اور ذاتیات کو اس شے کے تصور کے لیے اعلیٰ بنایا جائے، تو تصور بالکن ہے۔ کسی شے کا تصور ذاتیات سے کیا جائے اور ذاتیات کو اس شے کے تصور کے لیے صرف اعلیٰ بنایا جائے تو تصور بالکن ہے، یعنی وہ ذاتیات خود مقصود نہ ہوں۔ جیسے انسان کا تصور حیوان ناطق سے ہو اور حیوان ناطق مقصود نہ ہو بلکہ انسان مقصود ہو۔ تصور بکن ہی کہتے ہیں شے کا تصور ذاتیات سے کیا جائے اور ذاتیات کو اعلیٰ نہ بنایا جائے بلکہ ذاتیات خود مقصود ہوں۔ جیسے انسان کا تصور حیوان ناطق سے کریں اور خود حیوان ناطق ہی مقصود ہو، تو یہ تصور بکن ہی ہے۔ تیسری قسم ہے تصور بالوجہ۔ تصور بالوجہ کہتے ہیں کہ شے کا تصور عرضیات سے کیا جائے اور عرضیات کو اعلیٰ بنایا جائے، تو اس کو تصور بالوجہ کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا تصور حیوان زاحق کے ذریعے سے ہو اور مقصود حیوان زاحق نہ ہو بلکہ انسان ہو۔ تصور بوجہ ہی کہتے ہیں شے کا تصور عرضیات سے کیا جائے لیکن عرضیات کو اعلیٰ نہ بنایا جائے بلکہ عرضیات خود مقصود ہوں۔ جیسے انسان کا تصور حیوان زاحق کے ذریعے سے کرنا اور اس میں مقصود خود حیوان زاحق ہو، کوئی دوسری چیز مقصود نہ ہو۔ لا یتصور میں جو اللہ سے تصور کی نفی کی گئی ہے، اس میں تصور بالکن اور تصور بکن ہی کی نفی اس بنا پر کی گئی ہے کیونکہ تصور بالکن یا تصور بکن ہی ان دونوں قسموں میں شے کا تصور ذاتیات سے کیا جاتا ہے، اور اللہ کی ذاتیات پر مطلع ہونا یہ محال اور ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ کو قرائن اور دلائل کے ذریعے سے تو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن ذاتیات کے ذریعے سے اللہ کو معلوم کیا ہی نہیں جا سکتا، تو جب ذاتیات پر مطلع ہونا اللہ کی ممکن نہیں ہے تو اللہ کا تصور بکن یا تصور بکن ہی بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، دلائل اور قرائن کے ذریعے سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا خالق ہونا، یہ جو صفات ہیں اللہ کی، اس کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن ذاتیات پر اللہ کی مطلع ہونا یہ ناممکن ہے۔ تو پہلے 2 اعتباروں سے اللہ کے تصور کی نفی ہو گئی ہے، اور آخری 2 اعتباروں سے یعنی تصور بالوجہ اور تصور بوجہ کے اعتبار سے تصور کا